عمرے کے لیے جانے والے حضرات عمرہ ادا کر لینے کے بعد مسجد عائشہ یا دیگر میقات سے مزید عمرہ کر سکتے ہیں اور اس عمرے کا ثواب پوری امت محمدیہ کو پہنچایا جا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ کیسے کا تو سوال ہی نہیں ہے، جیسے عمرہ کیا جاتا ہے ویسے ہی عمرہ کیا جائے گا، اور اس میں نیت ہے۔ اگر ہم نے کسی کے ایصال ثواب کی نیت نہیں کی ہے تو عمرہ کرنے کا جو ثواب ہوگا تنہا عمرہ کرنے والے کو ملے گا، اور اگر اس نے ایصال ثواب کی نیت کی کہ میں عمرے کا یہ عمل کر رہا ہوں، اس پر اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے کے درمیان آدمی سے جتنے گناہ جتنی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کوتاہیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ عمرہ ان تمام کوتاہیوں اور گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے اجر و ثواب بھی ہے کہ یہ چھوٹا حج ہے، ایک حج ہے اور ایک عمرہ ہے، تو حج پر بھی جو اعمال کیے جاتے ہیں اس میں عمرے کا عمل شامل ہے۔ آدمی عمرہ کرتا ہے تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، اور حج میں بھی بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی ہے، اس لیے وہ بڑا حج ہے اور یہ چھوٹا حج کہہ لیجئے، تو اجر و ثواب بہت ہے۔ اگر ہم نے ایصال ثواب کی نیت کی کہ میں نے یہ نفل عمرہ کیا ہے، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو، تو کرنے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اتنا اجر اس کے ماں باپ کو بھی دیں گے۔ اور اگر ہم نے نیت بڑی کی کہ پوری امت محمدیہ جتنے ایمان والے ہیں سب کو اللہ اس کا اجر و ثواب عطا کرے، تو اللہ پاک سب کو اپنے پاس سے دیں گے۔ نماز پڑھتے وقت قرات گنگنا کر کے کرنا کیسا ہے؟ قرآن کریم کو سادگی سے پڑھنا چاہیے، عربوں کے لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کریم کی تلاوت عربوں کے لب و لہجے میں کرو۔ اہل عرب کی زبان عربی ہے، اور وہ عربی کو جس طرح پڑھتے ہیں اور عربی جس طرح بولتے ہیں اسی طرح قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو علامات قیامت میں ذکر فرمایا کہ لوگ قرآن کریم کو گانوں کی طرح، جیسے گانے میں لے ہوتی ہے، نشیب و فراز ہوتا ہے، کہیں آواز میں زیر و بم ہوتا ہے، اس طرح گانے کی طرح جیسے گانا گایا جاتا ہے ویسے قرآن پاک پڑھا جائے گا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کو سادگی کے ساتھ عربوں کے لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ ایک محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 مرتبہ لکھتے ہیں، تو کیسے لکھنا چاہیے؟ حرکت لگا کر یا بغیر حرکت لگائے؟ یہ عمل کوئی قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہے، اس لیے اس کی وضاحت قرآن و حدیث کے حوالے سے ممکن نہیں۔ لوگوں نے اس عمل کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 مرتبہ اپنے پاس لکھ کر کے رکھے تو اس کے لیے ایسا فائدہ ہوگا، لیکن یہ بات قرآن و حدیث میں کہیں ہے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو میں آپ کو کیا بتاؤں؟ لکھنا ہے آپ لکھ لیجئے۔ زیر زبر جو ہے پڑھنے کے لیے وہ زیر زبر ہوتا ہے، لکھنے کے لیے زیر و زبر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم جس وقت نازل ہوا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے اور صحابہ کرام لکھتے تھے، اس وقت زیر زبر نہیں تھا،
पूरा कुरान पाक बगैर ज़ेर ज़बर के था। हज्जाज इब्न यूसुफ ने कुरान पाक की आयत पर एराब लगवाए, यानी ज़ेर ज़बर लगवाए तो हम लोग पढ़ लेते, अगर ज़ेर ज़बर नहीं होता तो हम लोग पढ़ भी नहीं पाते। इसलिए ज़ेर ज़बर लगाना ज़रूरी नहीं। अगर किसी शख्स का इहराम की हालत में इंतकाल होता है तो क्या उस शख्स का चेहरा ढांपा नहीं जाता? नहीं ढांपा जाता। इहराम की हालत में किसी का इंतकाल हो जाए तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ चेहरा ढांका नहीं जाएगा। लेकिन हमने देखा वहाँ पर कि किसी का इंतकाल होता है तो हालत इहराम में भी इंतकाल कर जाए तो उसको जिस तरह हमारे यहाँ किसी के इंतकाल पर कफन दिया जाता है और पैर से लेके सर तक पूरा जिस्म ढांप दिया जाता है, कपड़े में लपेट दिया जाता है, इसी तरह वहाँ पर होता है। रियाकारी किसे कहते हैं और रियाकारी के डर से इबादत का छोड़ना कैसा है? रियाकारी, रिया कहते हैं दिखावा, रियाकारी दिखावे का अमल करना, इसे शिर्क असगर कहा गया है। हम जो इबादत करते हैं बगैर किसी रिया, बगैर किसी शोहरत और बगैर किसी नामो नमूद के करना चाहिए। इबादत सिर्फ अल्लाह की हो, किसी को दिखाना मकसद ना हो, अपनी तारीफ सुनने की कोई नीयत और इरादा ना हो। कल क़यामत के दिन ऐसे लोग भी अल्लाह की बारगाह में लाए जाएंगे जो दुनिया में इबादत करते हुए उनके दिल में ये ख्याल आया कि लोग मुझको देखें, या ऐसी जगह वो इबादत कर रहा था इस नियत के साथ कि लोग मुझको देखें। ये रियाकारी। अपनी तारीफ सुनने के लिए कोई करे कि लोग बोले यार ये बहुत नेक है, बहुत तिलावत करता है, बहुत नमाज पढ़ता है, ये तारीफ करवाना सुनना, या अपनी शोहरत के लिए कोई आदमी करे, ये चीजें अपने अमल को ज़ाय और बर्बाद करने वाली। कल क़यामत के दिन जब ये लोग आएंगे और अल्लाह से अज्र सवाब की उम्मीद रखेंगे तो उनको टके सा जवाब दे दिया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि मन सम्मा अल्लाहु बिही, जो आदमी दुनिया में अपनी तारीफ सुनने के लिए कोई अमल करता था, अल्लाह पाक दुनिया में उसकी तारीफ करवा देंगे, आखिरत में उसको कोई अज्र सवाब नहीं मिलेगा। और अल्लाह के अलावा किसी और को दिखाने के लिए अगर इबादत करेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से इस पर मुआखजा और पकड़ होगी कि तुम्हें पैदा हमने किया था, तंदुरुस्ती हमने दी थी, तौफीक हमने दी थी, और तुमने इबादत दूसरों को दिखाने के लिए की, अज्र सवाब नहीं मिलेगा, मुआखजा होगा। और इस डर से कि मैं इबादत कर रहा हूं, लोग मुझे देखेंगे, इबादत छोड़ी नहीं जाएगी। दोनों में फर्क है। एक लोगों को दिखाने के लिए आदमी इबादत कर रहा है और एक ये है कि आदमी की नीयत दिखाने की नहीं है, लेकिन लोग देख लेते हैं तो देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर मार्केट में पैसा लगाने की शर्तें, शराइत तो बहुत तफसीली हैं, लेकिन एक बात बुनियादी तौर पर आप समझ लें कि जो कारोबार करना जायज़ है उस कारोबार में पैसा लगाना भी जायज़ है। यानी एक कारोबार जो हम करें और शरीयत ने उसके करने की इजाज़त दी है, जायज़ है, तो वो कारोबार कोई दूसरा करे, हम उसमें पैसा लगाना चाहें तो लगा सकते। और ऐसा कारोबार जिसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी, नाजायज करार दिया, हराम करार दिया, वो कारोबार कोई दूसरा करता हो तो हमको उसमें पैसा लगाने की इजाजत नहीं। राफजियों की क्या हकीकत है, क्या ये लोग हुजूर के ज़माने में भी मौजूद थे या नहीं, और उनकी तारीख क्या है? राफजी और शिया ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वक्त वजूद में आए थे। ये फ़िरका उस वक्त हुजूर के ज़माने में नहीं था।
اگر کپڑے کے کچھ حصے پر ناپاکی لگی ہو تو کیا صرف اتنے حصے کے دھو لینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے یا پورا کپڑا دھونا پڑے گا؟ کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو جس جگہ ناپاکی لگی ہے اتنا ہی کپڑا ناپاک ہے، پورا کپڑا ناپاک نہیں ہے۔ جب اتنا ہی کپڑے کا حصہ ناپاک ہے تو اتنے حصے کو دھو لینا کافی ہے، پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور ناپاکی جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دیتی ہے اور ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ تو جو ناپاکی دکھائی دیتی ہے اس کو اس وقت تک دھونا ہے کہ وہ جو دکھائی دے رہی ہے وہ پوری ختم ہو جائے، اور اگر ناپاکی دکھائی نہیں دیتی تو اس کپڑے کو ایک مرتبہ دھوئیں گے، اچھی طرح نچوڑ لیں گے، دوبارہ دھوئیں گے، اچھی طرح نچوڑ لیں گے، تیسری مرتبہ دھوئیں گے، اچھی طرح نچوڑ لیں گے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ دل میں کسی کے لیے نفرت بغض پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ نفرت اور بغض پیدا ہونے کی وجہ دیکھی جائے گی۔ اگر نفرت اور بغض کسی ذاتی وجہ سے ہے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی سے نفرت اس لیے ہوئی کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ گناہ کرتا ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا، تو ہمیں حکم ہے کہ اس سے نفرت کرے۔ کہتے ہیں الحب فی اللہ، کسی سے محبت کرنا ہو تو اللہ کے لیے محبت کرے، اور والبغض فی اللہ، اور اگر کسی سے بغض ہے تو اللہ کے لیے بغض رکھیں، اپنے لیے نہ رکھیں۔ علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عمل بتائیں۔ عمل یہی ہے کہ آپ علم حاصل کرنا شروع کر دیں، آپ پڑھنا شروع کر دیں، سیکھنا شروع کر دیں، جو بھی وقت آپ کو ملے اس وقت میں آپ علم حاصل کرنا شروع کر دیں، یہی اس کا عمل ہے۔ فرض با جماعت نماز میں ہم کھڑے رہتے وقت کچھ پڑھیں گے یا پھر خاموش رہیں گے؟ ہم خاموش رہیں گے، چاہے ہمیں امام کی آواز سنائی دے یا نہ سنائی دے۔ دو نمازیں تو ایسی ہیں جیسے ظہر اور عصر، امام سرن پڑھتا ہے یعنی آواز سے نہیں پڑھتا، تو ہم پہلی صف میں امام کے قریب بھی رہیں گے تو سنائی نہیں دیتا۔ اور فجر ہے، مغرب عشاء ہے جس میں امام قرات جہرن کرتا ہے آواز سے، تو جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک لوگ سنتے ہیں، اور جو لوگ اس کے آگے ہوتے ہیں ان کو امام کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ تو امام کی آواز ہمیں سنائی دے یا نہ سنائی دے، اگر ہم جماعت سے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں قرات نہیں کرنی۔ حضرت ابو بکر اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام کیا تھا؟ ابو بکر حضرت ابو بکر کی کنیت ہے، نام عبداللہ تھا، نام عبداللہ تھا۔ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ نام عتیق تھا اور ابو بکر کنیت تھی۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ابو حنیفہ کنیت ہے، نام نعمان تھا، نام نعمان تھا، والد کا نام ثابت، نعمان ابن ثابت۔ کنیت کہتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے کسی کے نام کے ساتھ اب یا کا لفظ لگا لیا جائے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کا نام بکر تھا تو انہوں نے شروع میں لگایا ابو بکر یعنی بکر کا باپ۔ اسی طرح عورتیں کا لفظ لگاتی ہیں، جیسے ہانی بیٹے کا نام تھا اور کا لفظ لگایا ہانی یعنی ہانی کی ماں،
اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے کنیت، اور ایک ہوتا ہے لقب۔ جیسے حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ تھا، ابو بکر کنیت تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عتیق آپ کا لقب تھا، لیکن صدیق مشہور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا خطاب دیا تھا۔ اس وقت آپ معراج میں گئے آئے، سب لوگ انکار کر رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر نے تصدیق کی۔ ابو جہل نے آ کر کے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ راتوں رات ملک شام گیا اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک گیا، اور پھر جا کے اس نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور صبح ہونے سے پہلے واپس اپنے بستر پر آ گیا، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا تھا کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر محمد کہتے ہیں تو پھر صحیح بات ہے، تصدیق کی۔ حضور نے صدیق کا خطاب دیا اور فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، میری تکذیب کر رہی تھی، ایک ابو بکر تھے جنہوں نے میری تصدیق کی، اور آپ نے صدیق کا خطاب دیا۔ تو ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتی ہے کنیت، اور ایک ہوتا ہے لقب۔ دنیا میں کتے بھوکتے ہیں، وہ دنیا کے شیطان رہتے ہیں یا ابلیس؟ کتا ایک مخلوق ہے، جیسے گائے، گھوڑا، بھینس ایک مخلوق ہے، ایسے کتا بھی ایک مخلوق ہے، اور ہر جانور کی اپنی آواز ہوتی ہے۔ کتا جو آواز نکالتا ہے اس کو بھونکنا کہتے ہیں، لیکن یہ کتا شیطان ہے، یہ ابلیس ہے، ایسا نہیں۔ ہاں، جب کتا شیطان یا ابلیس کو دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے، اور جب مرغ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو بانگ لگاتا ہے۔ میت کے غسل کے لیے مسجد سے پانی لینا ضروری ہے کیا؟ نہیں۔ اور مسجد کے ذمہ داروں کی اجازت کے بغیر پانی لے جانا درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو مسجد سے پانی لینا ہے تو مسجد کے ذمہ داروں سے اجازت لینی ہوگی، لیکن میت کے غسل کے لیے مسجد سے پانی لے جانا ضروری نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہوا تھا اور انہیں بندر بنا دیا گیا تھا، تو کیا آج کے جو بندر ہیں انہی کی نسل سے ہیں؟ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور کسی قوم کو مسخ کر دیا جائے، یعنی اس کی اصلی شکل بدل کر کے جیسے بندر بنا دیا گیا، تو یہ مسخ کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ کا عذاب آتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن جن پر اللہ کا عذاب آتا ہے اگر ان کو مسخ کر دیا گیا، صورتیں بدل دی گئی، تو وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہتے اور ان کی نسل نہیں چلتی۔ تو اس وقت جو بندر بنائے گئے تھے وہ سب مر گئے۔ آج کے جو بندر ہیں یہ ان کی نسل میں نہیں ہیں۔ زیر ناف بال کتنا بڑا ہو تو کاٹنا شروع کریں۔ زیر ناف یعنی جسم پر جو زائد بال ہوتے، جیسے بغل میں بال آ جائے، اسی طرح ناف کے نیچے بال آ جائے، بہتر یہ ہے کہ ہر جمعہ اس کی صفائی کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر جمعہ اس کی صفائی کی جائے، اور اگر آپ نہیں کر سکے تو 40 دن کے اندر اندر اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ سوال یہ کیا گیا کہ کتنا بڑا ہو جائے، ایسی کوئی تفصیل ملتی نہیں ہے،
بلکہ حکم یہ ہے کہ ہر جمعہ کو ناخن کاٹے جائیں، بغل کے بال صاف کیے جائیں، منہ زیر ناف کو صاف کیا جائے، یہ سنت ہے۔ اور اگر ہر جمعہ آپ نہ کر سکے تو 40 دن کے اندر اندر آپ کو یہ بال صاف کر لینا ہے، اور اگر آپ نے صاف نہیں کیا تو آپ نے مکروہ کام کیا، نماز جو پڑھی جائے گی وہ مکروہ رہے گی۔ عصر کی نماز سے پہلے جو سنت غیر مؤکدہ ہے وہ نماز 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اسی طرح عشاء کی سنت غیر مؤکدہ 4 کے بجائے 2 پڑھ سکتے ہیں کیا؟ فرض اور واجب کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ سب نفل ہے، سب نفل ہے، لیکن ان نفل نمازوں میں جن نفل نمازوں کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کیا اسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور جن نفل نمازوں کا آپ نے اہتمام کیا لیکن وہ اہتمام پابندی کے ساتھ نہیں تھا، کبھی آپ نے پڑھا کبھی نہیں پڑھا، تو وہ سنت غیر مؤکدہ کہلاتی۔ سنت مؤکدہ جیسی منقول ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا چاہیے، جیسے 4 رکعت حضور سے منقول ہے تو 4 رکعت پڑھنا چاہیے۔ اور سنت غیر مؤکدہ اس میں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 4 کو 4 ہی پڑھیں، اور آپ اگر مسجد میں آئے اور وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ 4 رکعت نہ پڑھ سکیں تو بہتر یہ ہے کہ 4 نہیں پڑھ سکتے تو 2 ہی پڑھ لیں، کم سے کم نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے۔ اب سنت ادا ہوگی یا نہیں ادا ہوگی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے آپ 2 پڑھو گے تو ظاہر بات ہے یہ 4 رکعت والی سنت کے قائم مقام نہیں ہوگی۔ کل یکم محرم الحرام ہے، دن یا رات میں کچھ مخصوص عمل ہو تو بتائیں، کوئی مخصوص وظیفہ ہو تو بتائیں۔ نہ کوئی مخصوص عمل ہے نہ کوئی مخصوص وظیفہ ہے، آپ جو کر لو کر سکتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن